بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، مور جو کہ بہت خوبصورت پرندہ ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ خوبصورت جنت میں تھا۔ مور کے حسن اور خوبصورتی پر سب پرندے بہت ناز کرتے تھے۔ جنت میں مور اور سانپ دونوں دوست ہوا کرتے تھے۔ سانپ کے منہ سے ایک زبردست قسم کی خوشبو آیا کرتی تھی اور اس وقت سانپ کے پاؤں بھی تھے۔ آخر ان دونوں سے ایسی کیا غلطی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے ان کو جنت سے نکالا گیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو پیدا کیا تو ان دونوں کو جنت میں بھیج دیا۔ وہ دونوں جنت میں بہت ہی سکون سے زندگی گزار رہے تھے۔ بہت ہی مزیدار اور لذیذ پھل اور میوے کھایا کرتے تھے، لیکن ایک پھل جسے کھانے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا تھا وہ اناس یعنی گندم تھا۔ یہاں آپ کو بتاتے چلے کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے جنت سے بے دخل کر دیا۔ اسی وجہ سے شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی ہو گئی اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کا دشمن بن گیا۔ شیطان کی یہ خواہش تھی کہ وہ کسی بھی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دے اور ساتھ میں اماں حوا کو بھی جنت سے نکال دے۔ جب شیطان کو خبر ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام میوے کھانے کی اجازت ہے لیکن ایک اناس جو کہ گندم ہے اس کو کھانے کی اجازت نہیں، شیطان حسد اور انتقام کی آگ دل میں لیے جنت کے دروازے کے پاس آیا اور بیٹھ گیا اور 300 سال تک وہیں بیٹھا رہا کہ کوئی جنت کے دروازے سے باہر آئے، شیطان اس سے بات کر سکے۔ ایک دن اچانک جنت سے مور باہر آیا۔ شیطان نے اس کو دیکھا اور بہت خوش ہوا۔ اس مور سے پوچھا، اے خوبصورت پرندے، تم کون ہو؟ مور بولا کہ وہ مور ہے، اب تم اپنا تعارف کرواؤ۔ تو شیطان نے جھوٹ بولا کہ وہ ایک فرشتہ ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت سے ایک لمحہ بھی غافل نہیں ہوتا۔ شیطان نے مور سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں جنت میں جاؤں، وہاں کی نعمتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں۔ تو شیطان مور سے کہنے لگا، کیا تم مجھے جنت کے اندر لے جاؤ گے؟ میں تمہیں اس کے بدلے 3 ایسی باتیں بتاؤں گا جس سے تمہیں ابدی زندگی حاصل ہوگی، تمہیں بڑھاپا اور بیماری نہیں آئے گی، تم ہمیشہ کے لیے جنت میں ہی رہو گے۔ شیطان کی یہ تمام باتیں سن کر مور لالچ میں آ گیا۔ مور کہنے لگا، مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ تمہیں جنت کے اندر لے جاؤں۔ میرا ایک دوست ہے، وہ سانپ ہے، وہ شاید تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ یہ کہہ کر مور اپنے دوست سانپ کے پاس آ گیا اور اس کو ساری بات بتائی۔ سانپ بھی شیطان کی بات سن کر بہت خوش ہو گیا، پھر شیطان کو اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں داخل ہو گیا۔ یوں شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا تھا۔ جنت کے تمام نگہبانوں کو یہ معلوم تھا کہ شیطان یہ چال چل رہا ہے اور جنت میں آ چکا ہے۔ فرشتے شیطان کو جنت سے نکالنے لگے، تب ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اس کو ابھی جنت میں ہی رہنے دیا جائے۔ وہ فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے رک گئے۔ شاید حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے پاس جا کر اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا۔ وہ دونوں ہی شیطان کو پہچان نہ سکے کیونکہ ماضی کے مقابلے میں شیطان کی شکل تبدیل ہو چکی تھی۔ شیطان کہنے لگا، میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں ہمیشہ جنت میں اسی طرح رہیں اور ہمیشہ خوش رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے
شیطان کی بات بہت غور سے سنی۔ شیطان نے کہا، اگر آپ لوگ میری بات پر عمل کریں گے تو آپ کو جنت کی اور بھی سہولتیں ملیں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور کہنے لگے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو شیطان کہنے لگا کہ ایک گندم کا دانہ اگر آپ دونوں کھا لیں تو آپ کو اپنی حیات حاصل ہو جائے گی اور آپ ہمیشہ کے لیے جنت میں ہی رہیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رجحان پیدا ہو گیا، لیکن ان کے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کا خوف غالب آ گیا، جبکہ اماں حوا شیطان کی باتوں میں آ گئی، جس پر اماں حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو راضی کر لیا۔ پھر اس کے بعد ان دونوں نے اس گندم کے دانے کو چکھ لیا۔ جیسے ہی گندم کا دانہ ان کے اندر گیا تو ان کے ستر واضح ہو گئے اور وہ دونوں اپنے ستر چھپانے لگے، خدا کے خوف سے کانپنے لگے۔ اس دوران اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا دونوں کو جنت سے نکال کر زمین پر اتار دو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے قریب نیچے زمین پر اتار دیا گیا، جبکہ اماں حوا کو جدہ کی سرزمین پر اتارا گیا۔ جن خوبصورت پیروں سے چل کر مور شیطان کو جنت کے اندر لے کر آیا تھا، وہی خوبصورت پاؤں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مور سے لے لیے۔ سانپ جو اپنے منہ میں شیطان کو چھپا کر لایا تھا، اس کے منہ کی خوبصورت خوشبو کو چھین کر اس میں زہر ڈال دیا گیا۔ پھر مور کے ساتھ ساتھ سانپ کو بھی جنت سے نکال دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں کوئی بھی چیز سانپ اور مور سے زیادہ حسین جمیل نہیں تھی، اور سانپ کی تو اونٹ کی طرح ٹانگیں بھی ہوتی تھی۔ پھر شیطان نے سانپ کے اندر داخل ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا اور دھوکہ دیا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا اور سانپ کی ٹانگیں ختم ہو گئی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سانپ سے کہہ دیا کہ میں نے خاک کو تیرا رزق قرار دے دیا ہے اور تجھے ایسا کر دیا ہے کہ تو پیٹ کے بل چلا پھرا کرے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اس چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔